اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی جب سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگوں۔ اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی کو پیار محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا۔ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے ہوش کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا۔ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ پاک آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی۔ اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے، یعنی قبروں میں پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس پانی کے ایک قطرے سے لطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے۔ مرنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا، جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، ورنہ تو یہ جسم خاک میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے، میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے۔ ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دن کوئی ایسی جہاں پناہ نہیں ہے جہاں انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو۔ اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ آج جتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کی مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائے گی۔ جس دن اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تنہا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے اور بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ سامنے دیکھے گا جہنم دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس دن کوئی سفارش نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پیسہ لے کر کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے کام کرنے والا نہیں۔ قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے۔ اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہر بندہ تنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا۔ کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں اور کوئی اس کو بچانے والا نہیں، اور وہ اللہ پاک، اس کی قدرتیں ایسی ہیں، زمین اللہ کے ہاتھ پر لپٹی ہوئی ہوگی، سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زمینوں کو ایک انگلی پر، آسمانوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا۔ اللہ عز و جل آواز لگائے گا، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کا کنٹرول ہے؟ دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہے؟ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج کون ہے؟ بخاری مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے۔ قیامت کے دن پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں ہیں۔
خیر مقتول ہیں۔ پھر اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، آپ کے بعد کیا کچھ نہیں کیا، دین اسلام میں کتنے اضافے کیے آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے، کتنی چیزیں دین میں نئی داخل کی۔ قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے، انہوں نے اسلام کے نام پر قبر پرستی کی، آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی، ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے، قبروں کے لیے، مندروں کے لیے، درگاہوں کے لیے، گدھا نشینوں کے لیے کیا۔ آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو تو اللہ کو پکارو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسان کے درمیان صرف 1 میل کی دوری ہوگی۔ اپنے کمروں میں اے سی چلا کر سونے والوں، چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں، ٹھنڈے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ سورج کروڑوں میل دور ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اس وقت سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، یہ میل مسافت کا میل ہوگا یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ یہ سورج اتنے میل مسافت میں دور ہوگا یا پھر بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس کیفیت کو میں نہیں جانتا۔ جب سورج 1 میل پر ہوگا جہنم میں جماعت ڈالی جائے گی اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا اور بھی ہیں؟ اے اس دنیا کی نعمتوں میں پڑے رہنے والوں، اللہ کو بھول جانے والوں، یہ آپ کی اور میری نرم چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، وہ اندھیری ہے، اس آگ کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ پل اس رات جہنم پہ لگایا جائے گا، سارے لوگ اس پہ سے گزریں گے، یہ بڑا سخت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، تم میں سے ہر ایک اس پہ سے گزرے گا، لیکن اس دن اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس دن اللہ عز و جل مومنوں کو، اہل ایمان کو، اہل توحید کو، ان کے نبی کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس دن ان کا نور ان کے دائیں طرف، ان کے بائیں طرف، ان کے آگے پیچھے نور دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہیں گے اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین کہیں گے ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی گزر جائیں۔ جواب ملے گا واپس دنیا میں جاؤ، نور تو توحید کے عقیدے کو سیکھنے سے ملتا ہے۔ اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہم سب مسلمانوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری فرمانا، ہمارے گناہوں کا پلڑا ہلکا فرمانا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہمیں اس حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔